اللہ کی بے شمار صفات کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور ان کو اس نے اسماء الحسنہ کہا ہے۔ نام کوئی رکھا ہوا نام نہیں، بلکہ ہر نام ہمیں اپنے رب کی ایک پہلو سے متعارف کراتا ہے۔ ان سب کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان سب میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مختلف پہلوؤں سے بار بار آتی، اور جن کا شعور، جن کا احساس، جن کی معرفت اور جن کا ذائقہ اور لذت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک اس کی رحمت اور ربوبیت ہے، دوسرے اس کی قدرت ہے، تیسرے اس کا علم اور ہمارے ساتھ قربت ہے، اور چوتھے اس کی کبریائی ہے۔ اور انہی 4 چیزوں کے اندر اکثر افکار جو ہیں وہ انہی 4 چیزوں کی طرف ہم کو لے کر جاتے ہیں۔ ہم اور تسبیح اور اس کی الوہیت کا اقرار اور اس کی تکبیر، یہ سب کے سب اس کی رحمت اور اس کی قدرت، اس کا علم اور اس کی کبریائی، اس کی کو بار بار ہمارے ذہن میں وہ تازہ کرتے ہیں اور دل کے اندر راسخ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ رحمت ربوبیت کیا ہے۔ رحمت ربوبیت میں فرق کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دراصل تو چیز رحمت ہے، اور ربوبیت پرورش اس رحمت کا ایک مظہر ہے۔ اسی کے ذریعے دراصل ہم اس کی رحمت کو پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسی پرورش کا اور داد و دہش کا معاملہ کر رہا ہے۔ اور ربوبیت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ہمارا آقا اور مالک ہے، اس لیے کہ سب کچھ وہی دے رہا ہے، ورنہ پھر واقع ربوبیت بھی اسی کی رحمت کا ایک پہلو ہے، اور وہی اس کی سب سے زیادہ نمایاں صفت ہے کہ جو ہمارے اپنی زندگی میں اور کائنات کے گوشے گوشے میں ظاہر ہے، اور جس کو اگر آدمی نگاہ کھول کر دیکھے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا دل اس کی اس رحمت کو محسوس کیے اور اس سے متاثر ہوئے بغیر آگے بڑھ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس نام کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے اللہ کے بعد، وہ رحمان کا نام، اور بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے رحمان کو تقریباً اسم ذات کے طور پر استعمال کیا۔ ویسے اللہ کا لفظ بھی کہاں سے نکلا ہے، اس پر ہمارے علماء کی رائیں مختلف ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دراصل ولیحہ سے نکلا ہے، جس کے معنی محبت کے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں بھی والا و شہدا کا لفظ بولتے ہیں، اسی سے نکلا ہے۔ ویسے اللہ کے معنی اس کے ہیں کہ جو پیار کرتا ہو اور محبت کرتا ہو اور رحمت کرتا ہو، تو خود اللہ میں بھی یہ بات اگر ہم یہ مان لیں تو پوشیدہ ہے۔ لیکن رحمان کا لفظ تو قرآن کے ہر صفحے پر ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، دونوں ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ نمایاں صفت جو ہے وہ رحمان ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے بے شمار نام ہیں یہ جو اسی رحمت کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ رحمان کا معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت اپنی انتہا پر، اسی کے ساتھ ہم رحیم کا لفظ بولتے ہیں، اور زندگی کا ہر کام انہی 2 ناموں کو لے کر شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کام ان دونوں ناموں کو لے کر شروع نہ کیا جائے، حضور نے فرمایا تو وہ کام بے اصل اور بے نتیجہ ہوتا ہے۔ تو رحیم کے معنی وہ ہیں کہ جو نہ صرف یہ ہے کہ اپنی ذات میں بے انتہا رحمت رکھتا ہے، بلکہ جو مسلسل رحمت کا عمل کر رہا ہے، رحمت دے رہا ہے، اور یہاں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر ایک اس کا نام ودود ہے، ودود کے معنی پیارے اور محبوب۔ اس کا ایک نام رؤوف ہے۔ رؤوف کا لفظ عربی زبان میں ان جذبات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک باپ کو اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن نے دوسرے مذاہب کی طرح باپ اور بیٹے کے الفاظ کو استعمال نہیں کیا، اس لیے ان سے شرک پیدا ہونے کا خطرہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم مختلف چیزوں کو انہی تجربات سے جانتے اور پہچانتے ہیں جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں جو محبت اور رحمت کے تجربات ہیں اس میں باپ کی محبت اور شفقت بیٹے کے لیے معروف ہے، اور ایک مذہب نے تو اسی لیے خدا کو باپ ہی قرار دیا کہ اس کی صفت باپ کی رحمت کی۔ لیکن ودود رؤوف کا لفظ جو ہے وہ اسی کے پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح حنان کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں ان جذبات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کے جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں، اور بے شمار نام، سلام جو سلامتی دینے والا ہو، مومن جو امن دینے والا ہو، مہیمن جو حفاظت کرنے والا ہو، حافظ جو حفاظت کرنے والا ہو، اس میں سے ہر لفظ اسی رحمت کے کسی ایک پہلو کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بھی، یعنی ہمارے پیدا کرنے کو، اور ہم کو قرآن سے ہدایت دینے کو بھی اپنی رحمان کی صفت کے ساتھ نسبت دی۔ الرحمن علم القرآن، پہلے کہا وہ رحمان ہے، پھر کہا اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنے کی اور تمیز کی صلاحیت دی۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس کی رحمت ویسے تو سارے انسانوں کے لیے عام ہے، لیکن اس رحمت کا ایک حصہ جو ہے وہ ان کے لیے خاص ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔
وبالمؤمنین رحیم، وہ خاص طور پہ معاملہ مسلسل کرتا ہے مومنین کے ساتھ رحمت کا، اور اس نے اپنے اوپر اسی رحمت کو لازم کر لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بات کی حاجت نہیں تھی اور ہمارا اس کے اوپر کوئی ایسا حق نہیں تھا تو ہمارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے، لیکن اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، قرآن نے کہا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اور حضور نے تو بعض بڑی ہی دلدوز مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ مثلا آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھو گے کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دی؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تو تم سے اس ماں سے زیادہ رحمت محبت کرتا ہے، اور اب خود ہی سوچتے ہو کہ تم کتنی بڑی ناشکری کرو گے جس کی سزا میں پھر وہ بالآخر تم کو آگ میں ڈالے۔ گناہوں کے مقابلے میں بھی یہی رحمت جو ہے وہ بندے کا سہارا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات صحیح ہے کہ آخرت میں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ اعمال کا نتیجہ ہوگا، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرو گے اسی کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، لیکن اعمال کے ساتھ اگر رحمت اور عفو اور مغفرت اگر نہ ہوتی تو کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کی راہ میں کوشش کا حق ادا کرتی؟ تو یہ سہارا جو ہے یہ اس کی رحمت اور عفو اور اس بندگی کا ہی جس کے تحت یہ منزل طے ہو سکتی۔ تو یہ دراصل اپنے سارے تعلق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی رحمت کو سب سے غالب رکھنا چاہیے، اور اس سے امید اور حوصلہ اور شگفتگی اور شادابی جو ہے وہ ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔